حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس سے پہلے اسی چینل کے ذریعے سے ہم آپ سے مخاطب ہوئے تھے ذی الحجہ کی فضیلت، روزہ اور عبادت کی جو عظمت اور اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ آج چند اہم مسائل عید قربانی اور قربانی کرنے کا طریقہ، اسی طرح گوشت کی تقسیم وغیرہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ذی الحجہ کا مبارک عشرہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، یہ چل رہا ہے، اور آج 28 آج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے، کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگی۔ اور کل کے بارے میں یہ روایت ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی اس کو عرفہ کا دن بھی بولتے ہیں، جس دن کے حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ سال جو گزرا ہے اور وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے، یعنی 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ گویا عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو حضرات ماشاءاللہ اس کی قدردانی فرما رہے ہیں، بڑے قابل مبارکباد و خوش نصیب ہیں۔ اب یہ جو ایام اور لمحات بچے ہیں، کل اور پرسوں کا دن، اس کی ہم قدر کریں اور کل کا روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی کل بروز جمعہ کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا فرض نماز کے بعد ہر ایک شخص پر واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا ہم بھی اس کا اہتمام کریں، چاہے نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں اور چاہے گھروں کے اندر ہم نماز ادا کریں، ہماری خواتین یا ہماری نماز آگے پیچھے ہو جائے اور اس وقت ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بلند آواز سے ہم اس تکبیر کو پڑھیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی کل کی فجر کے بعد سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھنا ہے۔ قربانی کا جانور، اس کا ہم بہت اہتمام کریں کہ قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ قربانی ہم اللہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جو چیز ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں وہ اچھی سے اچھی ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔ بکرا بکری 1 سال کے مکمل 1 سال کے ہونی چاہیے، اس سے کم اگر وہ ہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بودا بھینس وغیرہ مکمل 2 سال کے ہونا ضروری ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگر 2 سال سے کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اونٹ 5 سال کا ہو، 5 سال سے کم میں اس کی قربانی نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو کیا ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو غیر مسلموں کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض فقہا کی رائے ہے کہ اس وقت ان موجودہ حالات میں ان کو قربانی کا گوشت دینا اور آپس میں میل جول قربانی کا گوشت دینا مستحب و مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ ہے، تاکہ ہمارے ان کے درمیان جو غلط فہمیاں اور جو نفرتیں ہیں اور جو ناگواریاں ہیں وہ خوشگواریوں سے بدل جائیں، تو ہم ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت ہم لوگوں کو جلدی نہیں کرنا چاہیے. جب وہ 4 رگیں جن کا کٹنا ضروری ہے، 3-4 رگیں کھانے کی، سانس کی، اور تو جب وہ کٹ جائیں اس وقت 5-7 منٹ انتظار کیا جائے تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس کے بعد ہی پھر اس کو چھیلا جائے اور گوشت وغیرہ کاٹا جائے، اس سے پہلے نہیں. یہ عمل مکروہ ہے. بعض ہمارے قریشی بھائی جلدی سے ذبح کر کے اور اس کی نرکٹے میں، نرخرے میں چھری مار دیتے ہیں، یا کہیں اور چھری مار دیتے ہیں، یعنی کہ ہڈی میں چھری مار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میڈیکلی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے تو وہ اس کا اہتمام کریں، ہماری قربانی سنت کے موافق ہو. اسی طرح سے ہم کھال ہو یا گوشت ہو، اجرت میں کہ صاحب انہوں نے ہمارے ہاں قربانی کی ہے، جانور چھیلا ہے، لہذا ہم انہیں اتنا اتنا گوشت دے دیں یا کھال دے دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. اجرت الگ سے ہم مقرر کریں، اور جو اجرت مقرر ہو خوش دلی سے ہم وہ انہیں پیش کریں. گوشت وغیرہ جو عام ہدیے میں اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اجرت میں گوشت وغیرہ نہیں دینا چاہیے. جانور کے یہ اعضاء کھانا مکروہ ہے. بلکہ مکروہ حرام ہے. بہتا ہوا خون. نمبر 2 نر و مادہ کی شرمگاہ. نمبر 3 خصیتین یعنی فوتے. نمبر 4 غدود یعنی جسم پر بیماری وغیرہ سے جو ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے. نمبر 5 مثانہ یعنی پیشاب کی تحریک. نمبر 7 حرام مغز، اس سے ہم اجتناب کریں. عید کی نماز سے متعلق بہت اہم گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کی تھی اپنے گھروں میں، اور اسی طرح مساجد میں 5 لوگوں نے، اسی طرح ہم یہ عید الاضحیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حال ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو پھر شاشن کی طرف سے جو ہدایات ہیں اور میڈیکلی طور پہ جو مشورے ہیں، احتیاطی جو تدابیر ہیں، ہم ان کا پالن کریں، ان کا ہم پورا لحاظ کریں. اور اسی طرح قربانی کے عمل کے اندر بھی بھیڑ بھاڑ سے ہم بچیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم پالن کریں. اور روڈوں پہ کھلے میں ہم اس طرح قربانی نہ کریں، بلکہ اپنی نجی جگہوں میں، میدانوں میں یا اپنے باڑوں میں اور باہر کے صحنوں میں ہم قربانی کریں. اور ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے جذبات کا پورا ہم لحاظ کریں. صاف صفائی کا بہت ہم خیال کریں. اپنے عمل سے اسلام کا تعارف ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں. اسی طرح جو آلائش ہے قربانی کے بعد، جو ہماری آلائش اور جو غلاظت اوجھڑی وغیرہ ہے، وہ ہم نگر نگم کی گاڑیوں میں اہتمام سے، پچھلے سال بھی وہ گاڑیاں لگی تھیں، انشاءاللہ اس سال بھی لگیں گی، تو اہتمام سے ہم وہ نگر نگم کی گاڑی میں ڈالنے کی فکر کریں. راستوں میں یہ ندی کے پاس مالا پھاٹک یہاں وہاں بعض حضرات پھینک دیتے ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہے، یہ انسانوں کی تکلیف کا باعث ہے. یہ حدیثوں کے اور قرآن کی بات خلاف ہے، مسلمان کی شرافت اور اس کے اخلاق کے خلاف ہے. ہمارے لیے تو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، نہ یہ کہ ہم تکلیف دہ چیز ڈالیں. کانچ، لکڑی وغیرہ کانٹا ہی تکلیف کا باعث نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ بدبو، گندگی، غلاظت یہ بھی تو بدبو کا باعث ہے، بدبو کا ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. ہم اپنی قربانیوں کو سنت شریعت کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں، فکر کریں، اور پورے اخلاص کے ساتھ دکھاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں. اپنے جانوروں کو لڑائیں نہ، اور اسی طرح کسی بھی طرح کے ہم دکھاوے سے. اللہ تعالیٰ جانوروں کی صورت شکل کو، موٹے دبلے کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، کتنی تڑپ ہے، اور آخرت بنانے کی کتنی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو کھالیں پہنچتی ہیں اور نہ گوشت پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں، پاک ہیں، بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قربانی کا عمل ساری دنیا میں، سارے مذاہب میں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے. فرمایا کہ قربانی کے ایام میں
قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے، خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نام پہ جو بہایا جائے اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ جانور قیامت کے دن اپنی کھروں، اپنے بالوں، اپنے خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور قربانی کرنے والے کو جتنے اس پہ بال ہوتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ قربانی لوگ پوچھتے ہیں، گھر کا جو سرپرست ہے، کفیل ہے، ذمہ دار ہے، مکھیا ہے، سب سے پہلے واجب قربانی اسی کے نام سے ہونی چاہیے، چاہے آپ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہوں یا کئی سالوں سے آپ کر رہے ہوں۔ قربانی واجب قربانی یہ سب سے پہلے اس کے نام سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، فراوانی ہے، تو آپ چاہیں جس کے نام سے جتنے حصے آپ چاہیں لے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی جانب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے آخری حج میں، اور بقیہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 تقریباً پورے کیے تھے۔ تو عزیز و بھائیو، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی آپ کی محبت، آپ سے تعلق اور آپ سے ہمارا جو رشتہ ہے اس کا یہ تقاضا ہے، تو ہم لیکن یہ اپنی واجب قربانی کی بات ہے، اس کا ہم خیال کریں، صاف صفائی کا ہم بہت دھیان دیں، اور یہ پرشاسن کی جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی ہم خیال کریں، اور ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی تھی، اسی طرح ہم 5 لوگ مسجدوں میں انشاءاللہ ادا کریں گے، اور باقی لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر خواتین کے ادا کریں گے۔ ہمارے دیہات کے لوگ اور جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو اگر وہ 2-4 رکعت نفل چاشت کی نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، غموں سے اور اس بلا سے، کرونا وائرس سے اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالی تمام اہل اسلام کو، اہل ایمان کو محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک میں اللہ تعالی امن و شانتی اور سلامتی کو دائم و قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔